یہ سب یہ مولا سے کیا مراد ہے؟ یہ صوفیانہ اس کی کوئی تفصیل ارشاد فرمائے. جیسے وہ ہے نا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، تو اس مولا سے کیا مراد ہے؟ صوفیہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ محفل صوفیانہ ہے تو اس میں صوفیانہ بات تو ہونی چاہیے. اچھا، صوفیہ کا جو معنی ہوتا ہے وہ شریعت سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صوفی جو معنی بیان کرے وہ غیر شرعی ہو. ہاں، شریعت کی گہرائی کا معنی ہو سکتا ہے اس میں کہ جو معنی عام طور پہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، کسی بھی بات میں وہ معنی لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ غیر شرعی نہیں ہوگا، شریعت سے ٹکرائے گا نہیں. یہ بات ہے. خیر، یہ تو مولا کا لفظ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو پہلے چھوٹی سی ایک مثال دوں گا، اردو کی مثال، پھر سمجھ میں آ جائے گی بات انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ہم اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں جو ہمارے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے ہیں اہل سنت کے ہیں، صوفیہ ہیں. صوفیہ کو خاص طور پہ سمجھانے کی ضرورت ہے جو متصوف ہیں یا متصوف ہیں یا مستوصف ہیں، صوفی بننا چاہتے ہیں. ہاں، ان کو سمجھانے کے لیے عربی ایک زبان ہے اور زبان میں الفاظ ہوتے ہیں، اور ہر زبان میں الفاظ ہوتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ معنی کے لیے بولے جاتے ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. سونا پاس ہے، اے میرے بھائی، اے مومن مرد نادان، سونا پاس ہے، تیرے پاس جو ایمان ہے وہ سونے جیسا ہے، سونا یعنی گولڈ. سونا پاس ہے، تیرے پاس سونا ہے، سونا بن ہے. اسی کو اگر سونا کر کے پڑھ لو تو سونا مانا سنسان، جہاں پر قریب آبادی نہ ہو، بالکل بے آباد، جنگل ویران. بن مانا جنگل، سونا بن ہے. اور سونا زہر ہے کہ سونا جو ہے وہ یعنی سونا فعل انسان کا، جیسے جاگنا سونا، سونا جاگنا. سونا زہر ہے. اب اس جگہ تو سو رہا ہے تو کوئی بھیڑیا، کوئی چیتا، کوئی شیر، کوئی سانپ، کوئی بھی موذی جانور تجھے ڈس سکتا ہے. تو ہم تجھے اٹھا رہے ہیں تو اٹھتا نہیں ہے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے. یہ اس نظم میں آپ نے کہا ہے کہ جس میں ہے نا کیا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یہ اس نظم میں آپ نے سونا اور سونا لکھنے میں ایک ہے لیکن اس کے 3 معنی بیان ہوئے. سونا مانا گولڈ، سونا مانا سنسان، اور سونا مانا فعل، سونے کا جب سوتے ہیں انسان. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، لفظ بھی دو تین نہیں ہوتے، تلفظ بھی وہی ہوتا ہے، لیکن محاورے میں اس کا معنی بدل جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے چلنا. اب چلنے کا لفظ ہے، یہ ہمارے اردو میں بہت معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں بھائی میں چلا، سادہ سا معنی ہے کہ میں گھر سے چلا مسجد پہنچا، مسجد سے چلا گھر پہنچا. چلنا معنی یہاں پر واکنگ، واک کرنا. اب ایک ہے پنکھا چلا دو یار، اب پنکھا گھومے گا، یہاں چلنے کا معنی گھومنا ہے، یہاں وہ چلنا نہیں ہے کہ پاؤں پہ چلے.
اچھا گاڑی چل پڑی. اب گاڑی کا چلنا مانا گاڑی کا پہیا گھومنا. ٹھیک ہے. اچھا بھائی موٹر چلا دو پانی کے لیے. اب اس میں موٹر کی ورکنگ ہے کہ موٹر جب کام کرنا شروع کرے گی, کوئی بھی کام کرے گی پانی کے لیے یا کسی اور کام کے لیے, جہاز کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے, تو اس کے لیے موٹر کو بھی چلنا ہم کہتے ہیں کہ اس کو چلا دو موٹر کو. اچھا پھر یہ کہتے ہیں بھائی میں امتحان میں بیٹھا ہوا تھا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, پھر اچانک میرا دماغ چل پڑا. کیا مطلب؟ یاد آ گیا مجھے, دماغ نے کام کرنا, اب دماغ چل پڑا. چل پڑا کہیں گے تو مانا کچھ اور ہے, اور چل گیا کہیں گے تو کچھ اور ہے. اب فلانے کا تو یار دماغ ہی چل گیا, اس سے بات نہیں کرنا, دماغ چل گیا اس کا. اب چل پڑا کا مانا کام شروع کر دیا, اور چل گیا کا مانا کام کرنا چھوڑ دیا. اس نے چل گیا بھائی, اس کا کام چل گیا. اچھا وہ فلاں بندہ جو ہے نا بندوق صاف کر رہا تھا, گولی چل گئی. گولی چل گئی یعنی فائر ہو گیا ہے نا. لفظ چلنا ہے اور معنی اس کے اردو میں ہمارے کتنے استعمال ہوتے ہیں, اور بھی معنی استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دکان چل پڑی بھائی, دکان کھولی آپ نے, ہاں اللہ کا شکر ہے بھائی دکان چل پڑی بھائی, یعنی دکان نے کما کے دینا شروع کر دیا. اب یہاں چلنے کا معنی کمائی کرنا ہے. اب کہاں وہ واکنگ سے شروع ہوئے تھے ہم چلنے سے, اور ہاں کہاں گھومتے گھومتے اور ہم کمائی تک آ گئے. ہاں تو کاروبار کا چلنا بھی چلنا ہوتا, ابھی کاروبار تمہارا چل پڑا. اچھا اسی طرح جو ہے وہ مجمع میں گولی چل گئی. ٹھیک ہے. اتنے سارے معنی اردو میں ہمارے, حالانکہ اردو عربی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے, وسعت کے اعتبار سے. اب عربی میں شعر کے لیے 1000 الفاظ ہیں جو شعر کے لیے آتے ہیں. لائن کے لیے 1000 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تلوار کے لیے 1000 الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جب تلوار نیام میں ہے تو اس کا کچھ معنی ہے, جب اس کو پہ ہاتھ رکھا تو کچھ اور معنی ہے, جب اس کو آدھا کھینچا تو کچھ اور معنی ہے نا. اسٹائل ہے نا عربی کے, تو جب اس کو پورا نکال لیا تو کچھ اور معنی ہے, جب اس کو سر سے بلند کیا تو کچھ اور معنی ہے, اور جب اس کو وار کیا اس میں چمک پیدا ہوئی تو کچھ اور معنی ہے, جب وہ شکار پہ لگی تو کچھ اور معنی ہے, جب اس کو کاٹ کے نکلی تو کچھ اور لفظ ہے اس کے لیے. یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں. اب اسی طرح جو من کنت مولا فہذا علی مولا, اس کے لیے یہ پورا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آیا کہ ہاں یار ایک لفظ کے لیے, ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں, اور ایک چیز کے لیے بہت سارے الفاظ ہو سکتے ہیں. تو اس میں وسعت بہت ہے عربی میں. اچھا مولا کا جو معنی ہے لغت میں وہ تقریباً 18, ایک جگہ 18 اس کے معنی ہے, ایک جگہ 21 تک معنی ہے اس کے. ایک معنی ہے آقا, ایک معنی ہے مددگار, ایک معنی ہے وارث, ایک معنی ہے غلام, آزاد کردہ غلام, اور ایک معنی ہے دوست, ایک معنی ہے ہمدرد. اچھا ایک معنی ہے ٹھکانہ. اچھا تو داماد کو بھی کہتے ہیں مولا. اچھا سسر کو بھی مولا کہتے ہیں, حالانکہ داماد کچھ اور ہے, سسر کچھ اور ہے, دونوں ایک دوسرے کے مولا ہے. یہ اس کا مولا, یہ اس کا مولا. بھائی کون سا مولا ہے یہاں پر, یہ اب آپ اس میں ڈیڈکٹ کریں گے کہ کون سا معنی ہے, اس کو آپ کو فکس کرنا پڑے گا. اچھا بعض اوقات اگر سسر اپنے داماد کو بولے بھائی میں تیرا مولا ہوں, تو میرا مولا ہے,
بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جو عربی جانتا ہے وہ بولے گا یار صحیح تو کہہ رہے ہیں. یہاں ایک خاص معنی ہے. دوست ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تمہارے مولا تم ہمارے مولا. اچھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو فرمایا انت مولانا تم ہمارے مولا ہو. یہاں ہمارا کون سا ہوگا؟ ایک ٹھیک ہے. ان کو بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ہمارے مولا ہو. جب آقا نے اپنا مولا کہہ دیا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، وہ معنی دیکھیں آپ کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. وہ کسی اور کا مولا بنا رہے ہیں، کسی اور کا مولا بتا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں نا علی اس کا مولا ہے. کس کا؟ کسی اور کا. اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لیے کیا فرمایا؟ تم ہمارے مولا ہو. تم ہمارے مولا ہو. کس کے؟ اپنے. اب بتائیے کیا معنی لیں گے اس کا؟ کچھ معنی لینا پڑے گا نا اس کا بھائی. کون سا معنی لیں گے؟ ایک ہی معنی ہے بس، آقا. یہ بولتے ہیں نا ایک ہی معنی ہے اس کا، آقا. جس کا میں آقا ہوں علی اس کا آقا ہے. اچھا تو یہاں کیا معنی آئے گا پھر؟ اے زید تم ہمارے آقا ہو، یہ معنی لیں گے؟ نہیں لیں گے نا. کیوں نہیں لیں گے؟ کہ معنی فٹ نہیں بیٹھ رہا یہاں پر. اب یہاں ہم وہ معنی تلاش کریں گے جو فٹ بیٹھے گا. بھائی امتی کی حیثیت نبی کے آقا کی نہیں ہو سکتی، امتی کی حیثیت اس سے کمتر ہوگی. تو یہاں مولا کا معنی غلام ہے، مولا کا معنی یہاں ہمدرد ہے. تم ہمارے ہمدرد ہو، تم ہمارے خدمتگار ہو، تم ہمارے دوست ہو. چلو انسان کبھی مجازی طور پہ دوست بھی کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ میرا دوست ہے یار. اپنے غلام کو کہتا ہے بھائی یہ میرا بیٹا ہے. انسان بعض اوقات اپنی بیٹی کو بیٹا کہہ دیتا ہے، یہ میری بیٹی نہیں ہے یہ میرا بیٹا ہے. یعنی اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، ہمارے عرف میں چلتا ہے. تو مراد کو دیکھا جاتا ہے مراد کیا ہے. اچھا قرآن پاک میں ہے ٹھیک ہے کہ وہ کیا آ گیا اپنے جبریل فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. ٹھیک ہے اس کی پوری آیت ہے کیا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بس بے شک اللہ اس کا مولا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے. وہ جبریل، اور جبریل بھی اس کا مولا ہے. وہ صالح المومنین، اور نیک مومن پرہیزگار مومن یہ بھی اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی مولا ہیں. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے ان سب کے بعد ملائکہ بھی ان کے مددگار ہیں. کس کے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہاں پر اگر ایک معنی لیا جائے کہ اللہ آقا ہے کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. بات بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے لیے آقا کا لفظ بولا جانا بالکل درست ہے. اللہ آقا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک ہے، آقا ہے، خالق ہے. معنی درست ہے نا؟ وہ جبریل، اور جبریل بھی مولا ہے. اب یہاں معنی مالک نہیں لے سکتے آپ کہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک نہیں ہے.
وصالح المومنین، اور نیک مسلمان بھی ان کے مولا ہیں، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب جبریل اور نیک مومن یعنی اولیاء کرام، نیک مومن اولیاء کرام اور جبریل علیہ السلام، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی مولا ہیں۔ اللہ بھی مولا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور جبریل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، آیت میں ہے، اور اولیاء کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہے۔ لفظ مولا کا آیا تو معنی کیا کریں گے؟ آقا۔ اللہ کے لیے تو آقا کر لیا، جبریل کے لیے کون سا معنی کریں گے؟ آقا۔ کیا یہ معنی فٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ تو عقیدہ لغت سے اوپر ہے، لفظی ترجمہ کرنے والے ٹھوکر کھائیں گے، ان کا عقیدہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا، بگڑ جائے گا معنی۔ دیکھا جائے گا کہ مقام کون سا ہے۔ یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی حمایت کا یقین دلا رہا ہے کہ میں تمہارا مددگار ہوں، اگر تم منہ پھیرو ان سے۔ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لو تو ان کو فرق نہیں پڑنے والا۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اپنا خالق اور مالک ہونا نہیں ظاہر فرما رہا، اگرچہ وہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مولا کا یہاں یہ معنی لیں گے جو سب کے لیے فٹ بیٹھے گا، سب کے لیے جو معنی درست ہو جائے۔ اللہ کے لیے تو یعنی مالک کا معنی بھی ٹھیک ہے، مددگار کا معنی بھی ٹھیک ہے، ہمدرد کا معنی جیسے جو ہمدردی کہہ دیتے ہیں ایسے، یعنی وہ لفظی معنی نہیں، درد کو دور کرنے والا، اس طرح کا معنی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم وہ معنی لیں گے جو اللہ کے لیے بھی لیں گے تو صحیح ہو، جبریل کے لیے بھی لیں تو صحیح ہو، اولیاء کرام کے لیے بھی لیں تو وہ بھی صحیح ہو۔ اب اللہ بھی مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبریل بھی مولا ہے، اور اولیاء کرام بھی مولا ہے، اس آیت میں یہی بیان ہے۔ تو اب کون سا معنی لیں گے؟ مولا کے معنی تو 18، 19، 20، 21 ہے، ہاں، مختلف معنی ہے۔ اچھا، ان 18، 19، 20، 21 میں خلیفہ کا لفظ نہیں ہے کہیں پہ بھی، یہ بات ہے۔ ہاں، مددگار ہے، مالک ہے، ہمدرد ہے، غم گسار ہے، اس طرح کے سسر اور داماد کا ہے معنی پوچھتا ہے۔ تو اب یہاں کون سا معنی فٹ ہوگا؟ معنی وہ لیا جائے گا جو دیکھا جائے گا کس مقام کی آیت ہے، یہ مقصد کیا ہے، اس کا نس کیا ہے۔ نس ما سیق الکلام لاجلہ، یہ کلام اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حمایت یافتہ بتانا چاہ رہا ہے، سیاق کلام بتا رہا ہے، آگے آ کر جو بات چل رہی ہے کہ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ اور ملائکہ بھی ان کے مددگار ہیں۔ تو گویا یہاں مددگار کا معنی لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، دوست اور ہمدرد اور محبوب، یہ سارے معنی بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، دوست کے معنی میں ابھی بھی آتا ہے نا، ولی اور مولا کا مادہ ایک ہی ہے، واو لام اور یا، ایک ہی معنی ہے اس کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، بالکل یہ حدیث پاک بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے معنی کو اب اتاریں ذرا معنی کہ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، کیا معنی آقا یہاں پر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ تو آقا نہیں ہے جبریل کے، انبیاء کرام کے، فرشتوں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو گویا یہاں ایک لفظ آپ نہیں لے سکتے، آقا کا معنی یہاں نہیں آئے، سسر و داماد کا بھی نہیں آ سکتا
کہ میں جس کا داماد ہوں علی اس کا داماد ہے، میں جس کا سسر ہوں علی اس کا سسر ہے، یہ معنی بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. غلام کا معنی بھی نہیں آ سکتا کہ میں جس کا غلام ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو غلام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب معنی کیا رہ گیا جو استعمال ہو سکتا ہے کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. اس پہ کوئی کلام نہیں ہے. کوئی کلام اس پہ ہو سکتا ہے؟ میں جس کا محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے. ورنہ اگر آپ اس کا معنی آقا لیں گے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں حضرت انس بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ انس تم ہمارے مولا ہو. زید رضی اللہ زید فرمایا کہ یا زید انت مولانا، اے زید تم ہمارے مولا ہو. مولا کا معنی وہاں کیا کریں گے؟ مالک تو نہیں کر سکتے نا. ایک ہی معنی نہیں ہے مولا کا، موقع محل کے لحاظ سے معنی لیا جائے گا اس کا. تو جو چیز تعویل چاہتی ہے اس سے عقیدہ نہیں بن سکتا. عقیدے کے لیے محکم ہونا چاہیے، حکم لگا ہونا چاہیے. کیونکہ عقیدے کی بنیاد پہ یا تو کوئی بندہ کسی عقیدے میں داخل ہوگا یا خارج ہو جائے گا. یہ عقیدے کی آیت نہیں ہے، یہ مقام مدح ہے. یہ جو مطلب ہے کہ روایت ہے یہ مقام مدح ہے، یہ عقیدے کی آیت نہیں ہے. عقیدے کی جو مطلب ہے کہ احادیث ہیں وہ دوسری ہیں. جیسے حدیث جبریل کہ جبریل علیہ السلام آئے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مل اسلام ہو، اسلام کیا ہے، اور مل ایمان ہو، ایمان کیا ہے. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان بتائے اسلام کے، اور ایمان کا بتایا کہ ایمان تو من باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. یہ ارشاد فرمایا. وہاں پر ولایت علی کا تذکرہ نہیں ہے، اسلام میں بھی نہیں ہے وہ شامل، ایمان میں بھی شامل نہیں ہے. وہ ایک محبت کی بات ہے کہ میں جس سے میں محبت کرتا ہوں یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ علی سے بھی محبت کرے. یہ ان کو اپنی حمایت کا یقین دلانا کہ علی کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے. جیسے انسان کہہ دیتا ہے بھائی گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے، یہ عام طور پہ گورنمنٹ اور جج اور جوڈیشری مطلب ہے کہ جو بینچ ہوتا ہے وہ ایک جج کو منتخب کر لیتے ہیں، بھائی اس کا فیصلہ ہمارا فیصلہ کہہ لیتے ہیں نا ایسے کہ بھائی یہ میرا ہے. انسان اپنا کسی کو کوئی اختیار دے کے بولتا ہے بھائی اس معاملے میں تم جو فیصلہ کرو گے ٹھیک ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو قاضی بنایا. تو مولا علی نے پوچھا کہ یا حضرت اگر آپ کے اور میرے درمیان اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں تو پھر فرمایا جس کا فیصلہ تم کرو گے تو پھر میں اس کا فیصلہ نہیں کروں گا. تو یعنی عمر کا وہی فیصلہ ہے جو علی کا فیصلہ ہے. ہاں تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بات اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، اختلاف کو دور کرنے کے لیے، اور کسی بھی کلام کا معنی اس کے سینیریو سے پتہ چلتا ہے. یہاں معاملہ یہ تھا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امیر بنا کر بھیجا ایک جنگ میں، اور جنگ میں فتح ہو گئی. اس میں مال غنیمت کی تقسیم ہوئی. تو مال غنیمت کی تقسیم جب ہوئی تو اس میں بعض لوگوں کو مولا علی کی تقسیم پر اعتراض ہو گیا کہ آپ نے یہ تقسیم صحیح نہیں کی ہے. وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مولا علی نے ایسی ایسی تقسیم فرمائی ہے اور ہمارے دل میں ان کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ گویا سیاق کے کلام ہی ہے، سباق کے کلام ہی ہے کہ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ میں تمہارا مولا نہیں ہوں، یعنی میں تم کو محبوب نہیں ہوں. اب محبت میں بندہ
غلامی اختیار کرتا ہے نا کہ بھئی آپ جو کہہ دیں بس ٹھیک ہے جی، آپ نے کہہ دیا وہ ختم ہوئی بات. فرمایا بس جیسے میری بات پہ اعتراض نہیں کرنا ہے ایسے علی کی بات پہ بھی نہیں اعتراض کرنا. یہ معاملہ تھا. اس کا خلافت سے کیا تعلق ہے؟ خلیفہ کو معنی مولا کا بنتا ہی نہیں ہے ہی نہیں، لغت میں ہے ہی نہیں، استعمال ہی نہیں ہوتا. تو جب عقیدہ بیان کرنا ہوتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر فرض ہے کہ وہ ہر عقیدے کو کھول کے بیان کریں، بار بار بیان کریں، بالکل کھول کے بیان کریں، جس میں شک اور شبہ بالکل نہ ہو، ایسا کوئی لفظ نہ ہو بیچ میں جس میں کی تعویل ہو سکے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. محمد رسول اللہ، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی تعویل نہیں ہے. سیدھے سیدھے جنت ہے، دوزخ ہے، ملائکہ ہیں، جناب قیامت کا دن ہے، یہ ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر کے ارشاد فرمایا. اور جب امامت کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد، غدیر خم کے واقعے کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو تقریباً 11 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک یعنی بیماری کی حاضری ہوئی، سرکار کی بات میں مرض حاضر ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، آخری دنوں میں تشریف نہیں لے کر گئے، اور فرمایا مرو ابو بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ٹھیک ہے، یہاں بھی اشارہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اشارہ ہے یہاں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی، اپنا سجادہ، سجادگی کس کو عطا کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو اگر مولا کا معنی وہ ہوتا خلیفہ، تو دین کا خلیفہ، دین کی امامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے تھے نا. نماز، کیونکہ نماز دین کا بنیادی ارکان میں سے، نماز دین کا ستون ہے کہہ سکتے ہیں. ہاں، اور جو امام ہوتا ہے، جو نماز کا امام ہے، وہ گویا دین میں آپ کا امام ہے. اور امامت کے کچھ شرائط بھی ہیں اور امامت کے کچھ مستحبات بھی ہیں کہ کس کو امام ہونا چاہیے. اولا فل اولا فل اولا، امامت، خالی امامت کے، نماز کی امامت کے تو سارے ہی اہل تھے صحابہ کرام، ان میں کون نااہل ہو سکتا ہے؟ لیکن اولا فل اولا فل اولا، بہتر سے بہتر سے بہتر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام دیا. کسی نے بیچ میں کہا بھی کہ حضرت عمر کو کہہ دیں مدینہ کا نام کہ وہ نماز پڑھا دیں. فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے. حضور نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں بات وضاحت کرنے کی تھی. اگر ایک مہینہ پہلے جن کو آپ اگر خلیفہ بنا چکے تھے تو آٹومیٹک ان کو مصلی پہ آنا چاہیے تھا کہ میں خلیفہ ہوں، ٹھیک ہے، جماعت میں کراؤں گا. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں حاضر تھا، میں بیمار نہیں تھا، صحت مند تھا، میں حاضر تھا، غائب نہیں تھا. میری موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا کہ تم نماز پڑھو. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کی امامت کے لیے ابو بکر کا انتخاب کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی ابو بکر کا انتخاب کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، صحابہ کرام نے بشمول مولا علی مل کے بنائے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو دین کا امام بنایا تھا، خلافت کے امور، دنیا کے امور ان کے ہاتھ میں نہیں دیے تھے.
یہ تو صحابہ کرام پہ چھوڑا تھا کہ تم جس کو چاہو بنا لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت عطا کی تھی ان کو وہ دین کی امامت تھی. دنیاوی امور کی امامت تو صحابہ کرام نے ان کو چن کر دی. ہاں اسی لیے خلیفہ کا منصوص من اللہ ہونا ثابت نہیں ہے. منصوص من اللہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی نماز پڑھا تم امام ہو میرے بعد, شادی ختم ہو جاتی. یہ منصوص من اللہ ہو گیا. صحیح ہے نا؟ تو یہ بات ہے اس کی. جی جی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے تک آپ نے بیعت نہیں کی تھی, اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دو طرح کی روایتیں, اب روایتوں میں کافی بحث ہے. ٹھیک ہے, ایک روایت کے مطابق تو آپ نے فوراً اسی محفل میں بیعت کر لی, اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی. اچھا 6 مہینے کی بعد بیعت کی تو کتنا سوچا سمجھا ہوگا مولا علی نے. ہاں بڑی تحقیق, اور یہ کیا کہتے ہیں وہ 6 مہینے تک چھان پھٹک کر لی نا. کر کے صحیح. اگر اعتراض ہوتا, اگر مولا علی کا حق تھا تو ان کو پہلے دن اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ ابو بکر امامت کراؤ, ٹھیک ہے, باقی ہٹ جاؤ, خلافت مجھے سرکار دے چکی ہے, تمہیں نہیں پتا. ایک لفظ بھی نہیں ملتا, کسی کے پاس بھی نہیں ہے لفظ کہ ہمارے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اعتراض کیا اور فرمایا ہو کہ تم میرا حق ہے, تم کہاں آ رہے ہو. اور اگر ان کا حق تھا, اور ان کا حق کیا تھا, دین کو بچانا فرض تھا نا. اگر امامت ان کے سپرد کی تھی, خلافت ان کے سپرد کی تھی, تو خلیفہ پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اظہار کرے. چھپانا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں چھپانا جائز نہیں ہے. جب حق کو آپ ظاہر کرو گے تو کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا نا. اگر ظاہر ہی نہیں کریں گے تو کون پیچھے کھڑا ہوگا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلافت عطا کر دی تھی, ہاں اپنی بات خلیفہ بنا دیا تھا, تو ان پر لازم تھا کہ وہ اظہار فرماتے. پھر دیکھتے حالات کیسے ہیں. اگر پھر بھی کوئی نہ مانتا تو پھر مولا علی تو اکیلے کافی تھے تلوار چلانے کے لیے. خیبر کا واقعہ کوئی دور تھوڑی گزرا ہے, کوئی بوڑھے تھوڑی ہوگا تھے مولا علی. اس کے بعد خیبر کے بعد 2-3 سال بعد کی تو بات ہے یہ. اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے خیبر میں کوئی جسمانی طاقت تھوڑی دکھائی تھی, اور روحانی طاقت دکھائی تھی. تو روحانی طاقت دکھانے کا موقع یہاں تھا. ایک خیبر کا قلعہ فتح کرنے سے کوئی پورے دین اسلام میں دار و مدار نہیں تھا اس کا. خیبر نہ بھی فتح ہوتا تو نہ ہوتا, لیکن امامت و خلافت پہ تو پورا دین اسلام کا بعد کا 1400 سال یا 2000 سال, اب جب تک قیامت نہیں آتی وہی دین, وہی قرآن چلے گا جو خلیفہ اول نے دے دیا. اگر آپ آتے تو آپ اپنا قرآن دیتے. پھر جیسے کہ کہتے ہیں معاذ اللہ, یہ تو کفریہ ہے عقیدہ کہ یہ اصل قرآن ہی نہیں ہے, اصل قرآن مولا علی کے پاس تھا. تو پھر ان پر لازم تھا کہ اصل قرآن لوگوں کے سامنے لاتے, ایک ایک کو بتاتے. کوئی تو مانتا, سب پر پیش کرتے, یہ دیکھو اصل قرآن یہ, اصل قرآن یہ, اصل قرآن یہ, اصل قرآن یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنا کلمہ پیش کرنے کے لیے ایک ایک کے پاس جاتے تھے, کافروں کے پاس بھی جاتے تھے. ان کو جان کا خوف نہیں تھا. اگر تقیہ کرنا, مولا علی کی جان زیادہ قیمتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں, تو دین کی خاطر لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ میں ہوں خلیفہ. اور کافروں سے آپ نے لڑنا آپ کے لیے کوئی مشکل بات تھی؟ مولا علی کے لیے کافروں سے لڑنا کوئی مشکل بات تھی؟ تو لڑتے, فتویٰ دیتے تم سب کافر ہو, میں تم سے قتال کروں گا. اگر جان بچانا تقیہ کرنا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے واجب ہوتا
کہ پورے عرب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی تو تھے اور وہ جان سے مارنے کے در پہ تھے کہ تمہیں قتل کر دیں. کیا بنی اسرائیل نے 70 انبیاء کرام کو شہید نہیں کیا نا؟ انہوں نے تقیہ نہیں کیا، وہ شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقیہ نہیں کیا، بتایا میں اللہ کا نبی ہوں، اکیلے تھے، تقیہ کیا نہیں کیا. ابوبکر صدیق نے نہیں کیا. یہ تو بنو ہاشم سے نہیں تھے، بنو تیم سے تھے. بنو تیم تو بہت چھوٹا سا قبیلہ، اور آپ کو مار بھی پڑی، آپ کو بہت مارا گیا، بہت مارا گیا، بہت مارا گیا. آپ کو اتنا مارا کہ لوگ مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے، آپ کی صحیح سانسیں نہیں چل رہی. انہوں نے تو تقیہ نہیں کیا. عمر فاروق اعظم بنو عادی، ان کا بھی قبیلہ بنو ہاشم سے چھوٹا ہی تھا، کمزور تھا، انہوں نے بھی نہیں کیا تقیہ. عثمان غنی انہوں نے بھی نہیں کیا. ارے تو آپ نے تقیہ کی تہمت مولا علی پہ لگانی ہے کیا، جن کو آپ سب سے زیادہ پیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہو؟ یہ تہمت ہے ان پر کہ جان بچانے کے لیے انہوں نے نہیں بولا. اگر وہ جان بچانے کے لیے اس وقت آپ کے بقول اگر وہ اس وقت جان کا خوف نہ کرتے، پہلے دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روک دیتے، تو نہیں بھائی بیٹھ کے بات کرو. ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، بیٹھ کے بات ہوتی ہے. آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے بنو ہاشم کے 20-25 بڑے بڑے افراد تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کون تھا ان کے قبیلے کا؟ ایک نام مجھے گنوا دو، ان کے قبیلے کو کوئی بندہ کھڑا ان کے ساتھ. آپ کے ساتھ تو اپنے خاندان والے تھے، کسی نے نہیں بولا. آپ نے خود نہیں بولا، خود نہیں فرمایا کہ میں ہوں خلیفہ. خالی وہ کوئی اسمبلی ہال نہیں تھا. اگر بنو ثقیفہ میں ساعدہ بنو ثقیفہ میں اگر وہاں پر بیعت ہو رہی تھی تو آپ مسجد نبی میں اپنی بیعت لے لیتے، اس میں کیا مسئلہ تھا؟ مسجد نبوی شریف سے ساعدہ بنو ثقیفہ تھوڑا دور فاصلے پر ہے. اگر کچھ لوگ وہاں جمع تھے تو آپ کم سے کم آپ یہاں تو لیتے بیعت، بھلے 2 افراد کرتے، 10 افراد کرتے، 20 کرتے. ایک حق اور باطل میں فرق تو ہو جاتا. الزام یہ ان پہ دیا جاتا مولا علی پر کہ انہوں نے جان کا خوف آ گیا کہ نہیں، جان قیمتی، جان بچاؤ. امت ڈوب گئی بقول ان کے کہ اس وقت جو امت، اگر آپ خلیفہ بنتے تو آپ اپنا قرآن بھی لاتے، قرآن بھی اصلی ہوتا پھر ان کے بقول. ہاں جب آپ خلیفہ آپ بنے ہی نہیں، آپ نے اپنا نام ہی پیش نہیں کیا تو کسی نے مانا بھی نہیں. امت قرآن سے محروم ہو گئی، امامت سے محروم ہو گئی، جہاد سے محروم ہو گئی، قیامت تک اب قرآن نہیں ملے گا ان کو. یہ کون سا مذہب ہے یار کہ جس نے دین قائم کرنا تھا وہ ہی نہیں بولا بندہ، جس پر لازم تھا دین کا قیام، اور جو دنیا میں سب سے بہادر تھا. بہادر بھی سب سے زیادہ ہو، طاقتور بھی سب سے زیادہ ہو. چلو بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ بہادر ہوتا ہے لیکن طاقتور نہیں ہوتا. اور طاقتور بھی تو آپ تھے، آپ مرہم کو مارا آپ نے، عمر بن عبد ود کو مارا، بڑے بڑے آپ نے مار کے سر کیے کہ نہیں کیے؟ بالکل کیے. تو ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ابوبکر مرہم سے کمزور ہی تھے طاقت میں. عمر بن عبد ود اس سے بڑا طاقتور تو کوئی پورے اس میں جو قریشی اس میں کوئی پہلوان نہیں تھا ایسا جس کو آپ نے مارا، مولا علی نے مارا اس کو. تو اتنے بڑے بڑوں کو مار دیا
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو 63 یا 60 سال کے تھے، بوڑھے کمزور سے تھے، ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہیں بولا، ان کی بیعت کر لیا. کہتے ڈر کے مارے کر لی. یار ایسے عقیدے پہ لعنت ہے یار، جو مولا علی کو ڈر کو کہہ رہا ہوں. اشجع الاشجاعی لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. بھلا ہمارے اہل سنت کی تو غیرت گوارا نہیں کرتی. تو بات دراصل یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہم ڈرپوک کیوں مانیں؟ مطلب کس کے کہنے سے مان لیں ہم ڈرپوک؟ ان کو جان کا خوف تھا. اچھا جوانی میں جان کا خوف تھا بتا رہے ہیں، اور جب بوڑھے ہو گئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ ہوئی تو تلوار اٹھا لی. ارے پھر خوف کہاں گیا؟ پھر خوف نہیں تھا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کب 24 سال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کے 24 سال کے بعد تلوار اٹھائی. یہ 24 سال خاموشی سے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے رہے. ارے شامی تھے، کتنے بھی بڑے ہو، یہودی مرحب سے زیادہ، مطلب ہے کہ مولا علی سے زیادہ کون طاقتور ہے؟ ان کا اسٹریٹجی کون جانتا ہے؟ جنگی معاملات اس سے زیادہ کوئی سمجھتا ہے؟ ہاں نہیں نا. تو بات ختم ہو گئی. نبدا اول ان دا بٹ کہ گربا کشتن روز اول، کہ وہ پہلا دن جو بنو ساعدہ بنو ثقیفہ کا تھا، وہاں حق قائم کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ اس وقت شجاعت دکھانا کس کی ذمہ داری تھی؟ کس کا فرض؟ اس وقت دین بچانا کس پر لازم تھا؟ جو امام تھا. ہاں بات یہ. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت بھی کی، چلو 6 مہینے بعد کی، 6 مہینے سوچا سمجھا دیکھا صحیح چل رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے. آپ نے بھی ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. پھر ان کے وزیر بن گئے، ان کی خلافت کو، ان کی حکومت کو پھیلانا شروع کر دیا، ان کی حکومت کو وسعت دینا شروع کر دی، مشورہ دینا شروع کر دیے، یہ کرو یہ کرو. ان کے ماتحت جنگوں میں حصہ لیا. ہاں طلحہ بن خالد الاسدی کے خلاف جنگ ہوئی، اس میں مولا علی شریک تھے، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مولا علی، چاروں خلفاء نے مل کے جنگ لڑی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو لشکر جاتے تھے وہ مولا علی کی مشاورت اس میں شامل ہوا کرتی تھی. تو آپ تو مشیر بن گئے. کیا آپ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم معاذ اللہ اگر باقی صحابہ کو کافر سمجھتے تھے تو ان کے کفر کو پھیلانے میں اپنا مشورے کیوں شامل کیے؟ پتا تھا کہ یہ جتنی ان کی وسعت ہوگی سلطنت کی، میرا مشورہ شامل ہوگا. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ظلم اور گناہ میں ایک دوسرے سے تعاون مت کرنا. قرآن پاک کی نص وارد ہے. مولا علی نے تو تعاون کیا. اگر یہ اسم یا عدوان تھا، ظلم تھا، گناہ تھا، غصب کی حکومت تھی، تو مولا علی نے اس کو وسعت کیوں دی؟ پھر 2 سال 2.5 سال کے بعد عمر فاروق اعظم جب بنے، انہوں نے تو آپ کو قاضی بنا دیا. اب آپ ان کے قاضی ہو گئے، ڈائریکٹ حکومت میں شریک ہو گئے. تو ظلم کی حکومت میں قاضی کون ہوگا؟ شریک ہوگا نا، اگر اس کو ظلم کی حکومت مانا. ہم تو کہتے ہیں تو خلافت راشدہ تھی، اللہ تعالیٰ کے
خاص رحمت تھی. 30 سال تو خلافت راشدہ کے ہوئے. اگر ان میں کوئی بھی معاملہ ہوتا تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حق کو چھپانے والے نہیں ہیں، وہ تو حق کو ظاہر فرمانے والے. ادھر وہ چلے جائیں حق وہاں ہوتا ہے، اور جہاں وہ جاتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں. اب یہ حق دیکھنا ہو تو دیکھو علی کس طرف ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کس کے ساتھ ہیں؟ سمجھ لو وہ حق ہے جس کے ساتھ مولا علی ہے. تو آپ تینوں خلفاء کے ساتھ تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں خلفاء حق پر تھے، ورنہ آپ ان کا ساتھ نہیں دیتے. کم سے کم ساتھ تو نہیں دینا چاہیے تھا، کم سے کم. کہ ظالموں کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جو ظالم کے ساتھ چلا یہ جانتے بوجھتے کہ وہ ظالم ہے، اس نے اسلام کی زنجیر اپنے گلے سے نکال دی. کیا کیا تہمتیں لگا رہے مولا علی کی ذات پر. جب اہل سنت کا موقف ہم دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جان نثاری کا حق ادا کر دیا، وفاداری کا حق ادا کر دیا. پورا گھرانہ ان کا اسلام کی خدمت کے لیے، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے خوشاں رہا. اور آج تک آپ دیکھیں ہمارے اسلام کے بڑے بڑے جو مراکز ہیں تبلیغی، جن کی تبلیغ سے اسلام پھیلا، بڑے بڑے وہ تقریباً سادات میں سے مولا علی کی اولادوں نے اسلام پھیلایا، اپنے اخلاق سے بھی، اپنی تلوار سے بھی، اپنے کردار سے بھی. داتا حضور کون ہے؟ حسنی سید ہے حسنی سید. ہاں، کل کو کوئی کہے عبداللہ شاہ غازی ہمارے کراچی والے حسنی سید ہے. اب یہاں بے شرمی سے آ جاتے ہیں دوسرے والے بھی، جو ان کو کافر کہتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. حسنی سیدوں کو کافر کہتے ہیں. ہاں، اور حب علی کے دعوے کرتے ہیں. ان کے بیٹوں کی اولاد، ان کے پوتے پڑپوتوں کو کافر کہتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سید، اپنے کیا کہتے ہیں خواجگان، آپ بھی سادات میں سے. تو کچھ حسینی کچھ حسنی. یہ پوری دنیا میں جو اسلام کا سمجھ لو نور جگمگا رہا ہے، اس میں بڑے بڑے مینارہ نور جو ہیں وہ حسنی حسینی سادات ہیں. پھر ان کے ماتحت ان کے پھر خلفاء، ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا. فیض وہیں سے چلا. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مشوروں سے ظاہری سلطنت بھی پھیلی اور باطنی فیض بھی جاری. تو اگر وہ اس سلطنت کو غلط سمجھتے تو اس کی ترویج کیوں کرتے، اس کے قاضی کیوں بنتے، اس کو پھیلانے میں مددگار کیوں ہوتے، اپنی اولادوں کو کیوں کہتے دین بچاؤ. امام حسین کس دین کو بچانے کے لیے کربلا میں گئے تھے. اگر ڈرنا ہوتا تو امام حسین ڈرتے، تقیہ کر لیتے، بیعت کر کے گھر میں بیٹھ جاتے. مولا علی کا بھی تو یہی الزام لگاتے، 24 سال گھر میں بیٹھے رہے، ڈر کے بیعت کر لی اور کچھ بولے ہی نہیں 24 سال. تو امام حسین تو 56 سال کے تھے جب آپ نے تلوار اٹھائی یزید کے خلاف. انکار کیا، میں نہیں کروں گا. عمر کے آخری حصے میں 56 سال، تھوڑے دنوں کی زندگی ہوتی ہے، انسان 70 سال 75 سال میں انتقال کر ہی جاتا ہے. تھوڑے دن گھر میں رک جاتے ہیں، چلو تقیہ کر لیتے، بلکہ باقی ہم اپنی اولادوں کو بھی بچاتے کہ یہ یزید مر جائے گا پھر ہم لوگ کریں گے، پھر دین کا کام کریں گے.
کچھ لوگ تھے تقیہ کے آداب آپ نہیں جانتے تھے کیا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت کیسے تقیہ کرتے؟ یہ تو کمزوروں کا کام، کہ اپنی جان بچا لو، گھر میں بیٹھ جاؤ سکون سے، بتاؤ نہیں. یہ حکم نہیں ہے، ایک رخصت ہے. اور رخصت امام کے لیے نہیں ہو سکتی. امام کو عزیمت پہ رہنا پڑے گا. امام جو ہوگا امام ہے وہ، ورنہ وہ عام آدمی کی طرح ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا اور ماشاءاللہ شعر حاصل. ایسا ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. ربیع الاول میں 12 ربیع الاول میں مسلمان جو ہیں عید میلاد النبی مناتے ہیں اور شب بہارا کا اہتمام کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اسی تاریخ کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ بھی فرمایا اور صحابہ کے واقعات بھی ملتے ہیں اور گریہ بھی کیا صحابہ نے، تو پھر یہ وفات کیوں نہیں منائی جاتی؟ ہاں، بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ ماتم کا مذہب نہیں ہے، مرثیے کا مذہب نہیں. اس میں اجازت ہے ہم اپنے جذبات کو شریعت کے تابع رکھتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت نہیں دی، فرمایا کہ میت کے لیے سوگ ہے سوائے 3 دن کے، پھر سوگ نہیں ہے. 3 دن کا سوگ ہے، 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے. ہاں، ایک استثناء اس میں کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 ماہ 10 دن عدت کرے گی، اس کو عدت سوگ کہتے ہیں. بس اس کے بعد سوگ نہیں، بلکہ غم کو تازہ کرنے والے انداز اختیار کرنا، غم کو تازہ کرنے والے بیانات کرنا، چاہے اپنے والد کی موت کا ہی ہو، اپنی ماں کی موت کا ہی ہو، جائز نہیں. ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک وصال شریف اگرچہ کہ روایتوں کے مطابق 12 کو ہوا، اور بھی ڈیٹس ہیں اس کے اندر، چلو 12 کو مان لو، اب 12 کو ولادت بھی ہے، چلو 8 کو مان لو، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن تاریخوں سے ہٹ کر اس میں عرف اور اس کے شہرت پر اعتماد کیا جاتا ہے اس قسم کے ایونٹس کے لیے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ کیا جائے گا، دنیا سے جانے کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دنیا سے جانے کا تذکرہ کرنے میں غم اور حزن طاری ہوگا لوگوں پر، اور غم کو تازہ کرنا حرام ہے. شریعت میں غم کو تازہ کرنا حرام ہے، جبکہ خوشی کو تازہ کرنا باعث شکر ہے، تو خوشی کو تازہ کرنا چاہیے. غم کو تازہ کرنا منع ہے اور خوشی کو تازہ کرنا مستحب ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. اب کون سی نعمت مومنوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر؟ اب تو رحمت للعالمین ہے، ساری نعمتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تو وجود مسعود سے ہوئی ہیں، امت کو ملی ہے. ہاں، تو سب سے بڑی نعمت امت کے لیے کیا ہے؟ اس کے نبی. تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بڑی نعمت، کیونکہ ان کے صدقے ایمان ملا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا،
ان کو ہمارے لیے منبع ہدایت بنایا، منبع رحمت بنایا، رحمت کا سر چشمہ ان کو بنایا، عطاؤں کا سر چشمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا. تو ہمارے لیے تو وہ سراپر رحمت ہیں، سراپر نعمت ہیں، سراپر برکت ہیں. تو ہم ان کی آمد کا تذکرہ کریں گے، وصال کا تذکرہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے حزن و ملال، غم پیدا ہوگا. اور تجدید غم حرام ہے، شریعت کا اصول ہے. تجدید غم یعنی غم کو تازہ کرنے والی باتیں کرنا، یہ حرام ہے. غم کو تازہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا، بات ختم ہو گئی. اب کیوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جب حکم آ جاتا تو پھر کیوں نہیں ہوتا؟ جب حکم آ جاتا ہے تو پھر کیوں نہیں ہوتا کہ یہ کیوں تو یہ کیوں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو یہ نعمت ہم میرا حبیب تم کو عطا کرے، جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، یعنی جو حکم دے وہ لو، وہ کرو. وما نہاکم، اور جس سے روکے تو رک جاؤ. تو حکم کس بات کا ہے؟ نعمت کو تازہ کرنے کا. اما بنعمت ربک فحدث، کہ نعمت کا ذکر کرو، بار بار شعر تازہ کرو، اس کو حدث، کلام کرو، بات کرو، تازہ کرو. حدود سے ہے نا تازہ کرنا، کہ نعمت کا چرچا کرو اور غم کو نہیں. غم کے بارے میں منع کیا. یہ سب تحفے کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی شخص کوئی بڑے قیمتی تحفہ دیتا ہے، تو ہم نے سنا ہے کہ بزرگان دین قیمتی تحفے نہیں لیا کرتے تھے، اور جو معمولی تحفے ہیں وہ لے لیا کرتے تھے. اس میں کیا راز کی بات ہے؟ اچھا، پھر تکلیف کیا اس جو غریب آدمی ہے جس کے پاس صبح بھی اوقات نہیں ہے، وہ اگر دے گا تو اس کے بارے میں تو تفصیل بتایا کہ قیمتی تحفہ لینا، غریب سے لینا، امیر سے لینا، نہیں لینا، اس میں کیا تفصیل ہے؟ نہیں، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے. بغیر مانگے، بغیر لالچ کے اگر کوئی تحفہ دیتا ہے، چھوٹا دے بڑا دے، سنت ہے قبول کرنا، پہلی بات. ہاں یہ کہ اگر کسی کی اپنی مخصوص کیفیت ہے اور مخصوص حکمتیں ہیں اس کی الگ بات ہے، تو اس کو پھر اجازت کہ وہ جو اپنے سمجھ کے مطابق چاہے تو کر سکتا ہے. بزرگوں کا اس میں طریقہ الگ الگ رہا ہے. تو مطلقاً تو سنت ہی ہے، یعنی بلا کسی قید کے تحفہ کوئی دے قبول کر لیں، سنت ہے. اب جیسے بزرگان دین حرام مال کوئی لے کے آتا تھا تو منع کر دیتے کہ بھائی نہیں لیتے. بعض بزرگ بادشاہوں کے تحفے نہیں لیتے تھے، یعنی اس میں غصب کا اور ظلم سے حاصل کیا ہوا مال ہوتا ہے اکثر، تو مرد کر دیتے بھائی نہیں چاہیے، میں نہیں لیتا، مجھے حاجت ہی نہیں کسی اور کو دیتا. بعض ایسے ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ اگر میں نے اس کو تحفہ لیا تو میں اس کو امر بالمعروف نہیں کر سکوں گا، پھر میں اس کو حکم نہیں دے سکوں گا، اس کو میں پھر دین اسلام کی تعلیم نہیں دے سکوں گا، کیونکہ کہتے ہیں نا پیٹ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے. یہ ایک علت ہے الگ سے، وجہ ہے، واقعی ایسا ہوتا بھی ہے. تو جس کو اس پر ہو کہ یار میں نہیں کہہ سکوں گا، پھر اس کو بات نہیں سمجھا سکوں گا، تو پھر وہ نہ لے، اس کے لیے اجازت ہے. یہ تحفہ قبول کرنا سنت مستحبہ ہے، کوئی واجب نہیں ہے کہ تحفہ کوئی دے تو آپ کو لینا واجب ہو گیا، ایسا نہیں. اس میں حکمت ہے. اگر آپ پر سنت کی نیت غالب ہے تو آپ لے لیں، اور اگر حکمت غالب ہے کہ نہیں یار یہ تو صحیح نہیں لگ رہا مجھے، میں لوں گا، تو پھر بعض اوقات انسان کی اپنی مروت کی بات ہوتی ہے، یار نہیں میں مروتاً میں نہیں لوں گا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ سامنے والا خالی مروتاً ہی پیشکش کر رہا ہے، اب آپ لے لیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، دینے والے کو بڑی چیز ہے، کل کو پچھتائے نا. تو آپ اس پر شفقت کرتے ہوئے اس کو بولیں بھائی سوچ لو، ایک آدھ دفعہ منع کر کے دیکھ لیں.
اگر اس کا موڈ ہوگا کہ نہیں بھائی مجھے تو یہ دینا ہی دینا ہے تو دوبارہ بولے گا، 6 بار بولے گا، 4 بار بولے گا. صحیح. جس کو دینا ہے وہ آپ کو مجبور کر کے دے دے گا. بھائی قرضہ بھی تو مجبور کر کے مانگ کے لیتے ہیں نا لوگ، سنا کے حضرت دے دے، حضرت پیسے دے دے، حضرت پیسے دے دے. آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کب دو گے؟ فلاں ٹائم دے دوں گا. اس کے بعد وہ کون، وہ کہاں، آپ اس کو ڈھونڈتے رہے. تو انسان کے پاس بہانے بہت ہوتے ہیں، لینے کے بھی اور دینے کے بھی. جو دینے والا ہوتا ہے اس کو کہنا نہیں پڑے گا، اب جو ہے نا منع کرتے رہیں گے وہ دے دے گا. اور ہاں لیکن جب آپ پیر ہیں، فقیر ہیں، مسند پہ بیٹھے ہیں، اب یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ میرے دل کو لالچ سے پاک کہ فقر بھی ہو اور لالچ بھی ہو، یہ دوہرا عذاب. یا تو دنیا دار بن جاؤ آپ، کماؤ دولت، اور منع کر رہا ہے آپ کو جائز طریقے سے جتنا مرضی کماؤ. اب فقیر بن کے بیٹھے ہوئے، فقر کی چادر اوڑی ہوئی ہے، اور لوگ آپ سے دین چاہتے، نظر کرم چاہتے، اور آپ ان سے دنیا چاہتے. کس کی نیت اچھی ہے؟ لوگوں کی یا ہماری؟ لوگوں کی نیت اچھی ہے، وہ ہمیں نیک سمجھ کے ہم سے دینی روحانیت، دین کی باتیں، دین کی رہنمائی لے رہا ہے، اور ہماری نیت اگر اس کے مال پر ہے تو ہماری نیت بدترین نیتوں میں شامل ہے کہ ہم نے یہ دکان سجائی ہوئی ہے، شکار جال بچھایا ہوا ہے، اس میں لوگ پھنسیں گے اور ہمیں تحفے دیں گے، ہم دنیا کمائیں گے. ارے تو بھائی دنیا کمانی، دکان کھول لو بھائی، آپ اور کچھ کر لو، علاج معالجہ کر لو، عملیات شروع کر دو، چلو کوئی کسی کا کام تو آؤ. کہ واض و نصیحت کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. یہ واض و نصیحت، یہ تبلیغ دین، یہ روحانیات، اس کا کوئی اجر ہے ہی نہیں. کو دے گا کیا؟ کوئی اجر اس کا دے نہیں سکتا. اگر سچا پیر ہوتا تو وہ اللہ سے ملا دیتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے آپ کو. اس احسان کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ اس کو دنیا کی ساری دولت جتنی آپ کے پاس ہے ساری دے دیں تو اجر ہو گیا، بدلہ ہو گیا؟ نہیں ہوا نا، نہیں ہو نہیں سکتا. روحانیت کا بدلہ دنیا کی ساری دولت بھی نہیں ہو سکتی. اب روحانیت اگر برائے فروخت ہو جائے گی تو کتنے سستے داموں بیچ دیں، اور کیا وہ روحانیت ہوگی جو آپ بیچیں گے؟ نہیں نا. ریاکار عابد، لالچی درویش، ظالم حکمران اور فاسق علماء، یہ سمجھ لو کہ یہ بہت ہی برے لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ سے مردود لوگ. کہ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ جتنا ہمارا ظاہر ہے یار، کم سے کم باطن اتنا تو ہونا تو اس سے اچھا ہی چاہیے کہ باطن ہمارا ظاہر سے اچھا. کہ درویش کا باطن اس کے ظاہر سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. اگر چلو ہم وہ نہیں کر سکتے کہ بہت اچھا نہیں ہے ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے مراد ہمارا کلام، ہماری گفتگو. کلام اور گفتگو کیا ہے؟
دنیا کے خلاف، دنیا، دل نہیں لگانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، زہد، تقوی، پرہیزگاری، لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں، ارے بھائی کیا سے کیا، کس کس کی مثالیں دے رہے ہیں، اپنا عمل کیا ہے؟ اپنے دل میں دنیا بھری ہوئی۔ پھر اس وعید کے تحت آ جائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ ایمان والو وہ بات کیوں کہتے جو کرتے ہی نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے یہاں یہ بہت برا ہے، کبورا، بہت برا ہے اللہ کے یہاں کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اب خان کا درویشوں کا مقام ہے، دیکھا جائے۔ اچھا، درویش ہر طرح کے ہوئے ہیں ہمارے بزرگوں میں، مالدار بھی ہوئے ہیں جن کے خزانے بھرے ہوتے تھے، لیکن وہ تھوڑے ہیں، اکثر مفلس و نادار، مال نہیں رکھتے تھے اپنے پاس۔ یہ نہیں کہ دنیا ان کے پاس آتی نہیں تھی، آتی تھی، رکھتے نہیں تھے، تقسیم کر دیتے، اس سے لیا اس کو دے دیا، اس سے لیا اس کو دے دیا، تقسیم کر دیتے۔ تو وہی ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں ارشاد فرمایا کہ طمع نہیں، یعنی لالچ نہیں رکھنی کسی سے، منع نہیں کہ جو کوئی دے دے تو منع نہیں کرنا اس کو، اور جمع نہیں کہ جمع نہیں کرنا، کہ اپنے لیے بچا بچا کے رکھتے رہیں کہ چلو بعد میں کام آئے گا۔ بھائی بعد میں کیا کام آئے گا؟ بعد میں کیا کام آئے گا؟ کام لینے کا موقع تو ابھی ہے، ابھی فانی خرچ کر کے باقی خرید لو، آپ کے بعد والے تو نہیں خرچ کریں گے آپ کے نام پر۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے کتنا احسان ثواب کرتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور اپنی ذات پہ کتنا کرتے ہیں۔ اپنا خرچہ اگر آپ کو مہینے کا 2 لاکھ روپے ہے اپنا، اپنے گھر والوں کا، تو اس میں سے آپ کے فوت شدہ والدین کا کتنا حصہ ہے؟ کیا 2 لاکھ ان کے لیے بھی کرتے؟ لوگ بولیں گے پاگل ہے، ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ کون کرے گا اتنا خرچ کہ جتنا میں اپنے لیے کر رہا ہوں اتنا اپنے ماں باپ کے لیے؟ نہ کوئی کرتا ہے، نہ شاید کوئی سوچتا ایسا، ہے نا؟ عرف یہی ہے نا، سال میں کبھی نیاز کرا دی، چلو تھوڑا سا، آپ کے لیے بھی کوئی نہیں کرے گا، میرے لیے بھی کوئی نہیں کرے گا، ہمارے لیے کوئی نہیں کرے گا۔ جتنا ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں نا وہ ہم ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور ہمارے لیے اتنا نہیں کرے گا۔ نہ عبادت کر کے ہمیں اتنا ثواب بخشے گا، نہ سخاوت کر کے اتنا اس کا ثواب ہمارے ملک کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے جو کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے، تو بعد کے لیے کیا، ابھی کرنے کا ٹائم ہے۔ بھائی اولاد کے لیے کر دوں، تو اللہ نے اولاد کا نصیب نہیں لکھا کیا؟ آپ کے ہاتھ میں دیا ان کا نصیب، اولاد کا نصیب اولاد کے ساتھ ہے، جو آپ کو دے رہا ہے آپ کے بچوں کو بھی دے گا آپ کے بعد۔ چلو تھوڑا بہت عرف عام میں جو کرتے ہیں کر دیں، گھر بنا لیں، تھوڑا بہت، تھوڑا کاروبار سیٹ کرا دیں، چلو، لیکن بہرحال اس میں خود غرضی ضروری ہے۔ دینی معاملات میں اپنے لیے خود کریں جو کرنا ہے، صدقہ جاریہ کے کام خود کریں۔ اولاد کب کسی کو یاد کرتی ہے؟ تو اپنے کاموں میں فرصت ہوگی، وہ آپ کے مال کو تو اپنا مال سمجھتے، اپنا مال کون کس کو دیتا؟ آپ چھوٹے بچے کو ایک تحفہ دلا دیں، کھلونا، اپنے پیسوں سے، اس سے بولے لا دے بھائی، واپس دے گا؟ بولے نہیں یہ میرا، یہ میرا ہے، آپ نے دلایا، آپ کو نہیں دے رہا، کہہ رہا میرا ہے۔ یہ اولاد کی اصل حقیقت، اولاد نہیں دے گی آپ کو،
کوئی ہوگا اللہ ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک آدھ تو اصال ثواب کا روزانہ کی بنیاد پہ اہتمام بھی کرتا ہوگا، کوئی ہوگا، ورنہ نہیں کرتے۔ زبانی کلام ہی نہیں کرتے تو پیسہ کون خرچہ کرے گا؟ پیسہ تو خرچہ کرنا مشکل کام ہے نا، اور فضولیات پہ بہت جلدی خرچ ہوتا ہے پیسہ، کام کے کاموں پہ نہیں خرچ ہوتا۔ حالانکہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا حساب ہے۔ علم حاصل کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، عمر کہاں خرچ کی، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ سوال تو ہر بندے سے ہونے ہیں۔ آپ دیکھ لیں تو درویش جن کے پاس مال آتا بھی تھا وہ اپنے لیے خرچ کر دیا، اپنے کل کے لیے بھی نہیں بچا کے رکھتے تھے، کہ وہ کہتے تھے جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا۔ کتنی روشن مثال ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی، کہ ان کے پاس 1,00,000 درہم آئے، سال کا خرچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھیجا کرتے تھے، 1,00,000 درہم آپ کے پاس آئے۔ آپ نے کنیز کو فرمایا کہ جاؤ اعلان کرا دو باہر، صحن میں ڈھیریاں لگا دو ان کی، آپ کا روزہ تھا خود کا، فرمایا کہ لوگوں کو بولو کہ جس کو حاجت ہے وہ آ کر اس میں سے لے لے جتنا اس کو چاہیے۔ اب لوگ آئے، انہوں نے آ کے عصر کی نماز کے بعد تک مکمل ہو گیا، پورا ڈھیر نمٹ گیا، 1 درہم بھی باقی نہیں بچا۔ اب مغرب سے تھوڑا سا پہلے آپ نے اپنی کنیز فرمایا کہ بھئی دیکھو کھانے کے لیے کچھ ہے، افطار کے لیے تو دیکھو۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو سارے پیسے خرچ کر دیے، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بڑی عمر کی تھی وہ، تو آپ کو تھوڑا سا انہوں نے پیار سے شکوہ بھی کیا کہ یار آپ نے کیا کیا، سارا ہی دے دیا، کچھ تو روک لیتی اپنے لیے۔ آپ نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دیکھو کس کی بیٹی ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، جنہوں نے سارا مال اللہ کی راہ میں دیا، اور کس کی زوجہ دنیا آخرت میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات فرماتی ہیں، تم بھی اب یاد کرا رہی ہو، پہلے یاد کراتی تو تم 1,000 درہم روک لیتے، کچھ منگوا لیتے۔ اس سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ سب سے بڑے امت کے سب سے بڑے صوفی کی بیٹی ہے۔ تو یہ ہے کہ دل میں نہیں ہونا چاہیے، مال ہو، انہوں نے آخرت کے لیے جمع کر لیا نا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بکری کا تحفہ آیا تھا، بکری ذبح کر کے کسی نے بھجوا دی تھی، پوری بکری۔ تو سیدہ نے کیا کیا تھا کہ ساری بکری جو ہے وہ 1 ران خیرات کر دی، باقی بکری روک لی، 1 ران اس میں سے خیرات کر دی تھی اور باقی بکری روک لی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے ایک بکری ہم نے بچا لی، ران خیرات کر دی۔ فرمایا ہاں، یوں کہو کہ تمہیں ران بچا لی اور بکری استعمال کر لی، یعنی جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچ گیا، پریزرو ہو گیا، جمع ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ ایسی تربیت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر انہوں نے کیسے کر کے دکھایا،
ایک لاکھ درہم ایک کا خرچ، ایک سکہ درہم کا ایک تولے کے برابر ہوتا ہے کم سے کم. تو 1,00,000 تولہ چاندی تو آپ نے ایک دن میں خیرات کر دی. آج کل تو 3,500 ہے نا، تقریباً 3,500 کتنے بن گئے؟ نہیں کروڑوں میں بنیں گے، 3.5 کروڑ بنیں گے. 3.5 کروڑ روپے آپ نے آج کے دور سے ایک دن میں خیرات کر دیے، اور اپنے لیے کچھ رکھا نہیں، کما نہیں، منا نہیں تو جمع بھی نہیں. یہ ہے کیا بات ہے. دل تو بڑا چاہتا ہے یہ سب کچھ کریں، لیکن بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی، ماں باپ، معاشرہ، دوست احباب. نہیں دیکھیں، آپ کی ذات الگ ہے، بیوی اللہ نے آپ کی ذمہ لگائی نا. اگر آپ اس کو کھلائیں گے تو اللہ کی راہ میں خرچ آئیے. کس نے بولا ہے؟ فضول خرچی نہیں. ہاں، اور ڈائمنڈ کے سیٹ نہیں ہے. ہاں، اور وہ فالتو کی شاپنگ نہیں ہے آپ کے ذمہ، وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے. لیکن جتنی ضرورت کی ہے، اس کا نان و نفقہ، اس کے کپڑے، اس کی رہائش، اور فی زمانہ علاج معالجہ، یہ بھی آپ کے ذمہ ہے. یہ فی سبیل اللہ، یہ افضل ترین صدقہ ہے. یہ مسجد میں دینے سے افضل ہے، کیونکہ آپ پر فرض ہے نا. مسجد میں دینا فرض نہیں ہے، نفل ہے. اب بیوی کا خرچہ تو آپ پہ فرض ہے. ضرورت کے مطابق کپڑے، ضرورت کے مطابق کھانا، عرف کے مطابق جو کھانا وہ کھاتی ہے. جب اپنے میکے میں تھی تو کیا کھانا کھاتی تھی، وہی کھانا آپ کو پرووائڈ کرنا لازم ہوگا. اگر وہ اپنے گھر میں تینوں ٹائم جو نا پیزا کھاتی تھی، اٹالین پیزا، تو پھر آپ کو یہی دینا پڑے گا لے کر. اور اگر اپنے گھر میں دال روٹی چل رہی تھی تو آپ پر بھی دال روٹی ہی لازم ہے. لازم ہے. ہاں، اگر آپ پیزا کھاتے ہیں یا اور کچھ کھاتے ہیں، رچ فوڈ کھاتے ہیں، تو پھر مستحب ہے کہ آپ ان کو اپنے ہی جیسا کھانا کھلائیں. لازم آپ پر وہی ہے کہ جو ان کے گھر میں تھا شادی سے پہلے، وہ آپ اپنے گھر میں لائے ہیں تو ویسے ہی کھانا کھلائیں. اس لیے کسی امیر ذاتی سے شادی کریں گے تو پھر اس کو اس کے مطابق ہی دینا لازم آئے گا آپ پر. اس کے مطابق دینا لازم آئے گا کہ جو وہ اپنے گھر میں کھانا کھاتی ہے، اپنے گھر میں جو کپڑے پہنتی ہے، ویسے ہی آپ کو دینا ضروری ہوگا. یہ کرنا آپ پر فرض ہے، واجب ہے. اس کا ثواب فرض و واجب کا ہے، اور مسجد میں دینا نفل ہے. نفل کا ثواب واجب سے بہت کم ہوتا ہے. اس لیے یہ فی سبیل اللہ. اولاد پہ جو خرچہ کریں گے ان کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے، اور مناسب دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے جو خرچہ آپ کریں گے وہ فی سبیل اللہ. علاج معالجہ صحت پہ جو خرچ کریں گے وہ فی سبیل اللہ. ہاں، پکنکوں اور پارٹیوں کے لیے اور موبائلوں کے لیے اور الٹے سیدھے کاموں کے لیے دینا، وہ تو فضول خرچی میں آئے گا، اس کو تو حساب دینا پڑے گا. وہ نہیں ہے فی سبیل اللہ، بلکہ اسراف میں داخل ہوگا تو وہ فی سبیل الشیطان ہے. چاہے آپ اپنے لیے کریں آپ. ہاں، اس لیے کہتے ہیں علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. کیا مجھ پر فرض ہے، کیا واجب ہے. صوفی بن گئے اور بنیادی حقوق، بنیادی تعلیم کا نہیں پتا کہ میں کتنے پیسے گھر والوں کو دوں گا، کس کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، کب حق ہے ماں کا، آپ کے باپ کا آپ کے مال میں کتنا حق ہے اور کب ہے، بھائیوں کا کب ہے، بہنوں کا کب ہے. اگر بھائی بہن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور والد بھی نہیں ہے تو کس کی ذمہ داری ہے.
اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ نہ کرے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ واپس آپ کے پاس آ گئی، گھر میں آپ کی رہ رہی ہے، تو اب کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا اس کو آپ دیں گے تو یہ دنیا کا معاملہ ہوگا یا یہ فی سبیل اللہ شمار ہوگا؟ یہ فی سبیل اللہ شمار ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کو لاکھ روپے کمانے پڑیں گے، تو لاکھ روپے کمائیں، کس نے منع کیا؟ آپ تو ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نا اپنی۔ فقیر وہ نہیں جو ذمہ داری سے فرار اختیار کر لے، بھاگ جائے۔ فقیر وہ جو اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ رکھیں، سب پہ نفلی روزہ واجب کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کو فاقہ کرنا ہے کریں، باقی سب نہیں کرنا چاہتے تو آپ ان کو زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہمیں 3 ٹائم کھانا چاہیے، تو دو بھائی، آپ کو فاقہ کرنا ہے تو کر لو، سنت ہے، ٹھیک ہے، کریں آپ فاقہ۔ آپ سلوک کیا کر رہے ہیں، باقی لوگ تھوڑی کر رہے ہیں، تو ان کو آپ زبردستی سلوک مت طے کرائیں، یہ بڑی بدسلوکی ہو جائے گی ان کے ساتھ۔ یہ علم حاصل کرنا یہ فرض و واجب ہے کہ مجھ پر کس کس کے حقوق ہے اور وہ میں نے کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ علم حاصل ہوگا تبھی آپ آگے چلیں گے نا، یہ تو بنیاد ہے۔ باقی مراقبہ جات اور وہ واردات اور خواب اور معرفت، وہ تو ابھی بہت کوسوں دور ہے۔ ابھی تو اپنے فرض واجب کے معاملہ سیدھے کرنے۔ تو جو آپ پر فرض و واجب ہے، اہل و عیال کی ذمہ داریاں، ان کے لیے کمانا بھی واجب ہے اور فرض ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ حصول کسب حلال عبادت ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا اللہ پیارا۔ آپ کا سلوک کا ایک حصہ ہے یہ فرائض کی ادائیگی، بلکہ بنیادی، جیسے نماز فرض ہے، ایسے ہی اہل و عیال کے کھانے پینے کا، علاج معالجے، رہائش کا، ان کی عزت و آبرو کے لحاظ سے انتظام کرنا، یہ بھی ویسے ہی فرض ہے۔ یہ حقوق العباد میں آتا ہے، نماز حقوق اللہ میں آتی ہے۔ حقوق اللہ کی قضا ہو جائے، قضا کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اس کا کوئی نقصان تو ہوا نہیں، وہ معاف کر دے گا۔ اگر بندوں کے حقوق پورے نہیں کریں گے، بندوں کا نقصان ہو جائے گا، بندوں کا نقصان ہو جائے گا، یہ نہیں کر سکتے۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے سے زیادہ سخت رکھا گیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تو معاف کر دے گا، بندے تھوڑی معاف کریں گے۔ بندے رؤوف و رحیم نہیں ہے، غفار و کریم نہیں ہے۔ یہ تو کہیں گے بھائی ہمارے حقوق ادا نہیں کیے تھے تو اس کا کفارہ دو، اپنی نیکیاں ہمیں دو۔ تو ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا سلوک کا حصہ ہی، اس کو اس سے باہر نہیں سمجھیں گے ہم، سلوک کا حصہ ہی۔ اس کے لیے آپ دن کے 24 گھنٹے کام کریں، آپ کو ذکر و اذکار کرنے کی تھوڑا سا بھی وقت ملے کر لیں، ورنہ کمائی کے دوران ہی ذکر و اذکار کرنے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ صوفی ہیں، اگر آپ کو موقع نہیں ملتا، بالکل بھی غربت زیادہ ہے اور آپ اپنے گھر والوں کی عرف کے مطابق تربیت کے لیے جو بھی کمائیں گے، ان کو کھلانے کے لیے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جتنا بھی کمائیں گے، وہ سارا وقت آپ کا عبادت میں شمار ہوگا، اور اس سے آپ کے درجات، سلوک طے ہوگا آپ کا۔ کتنا آسان ہے صوفی بننا۔ صوفی کمانا یہ تھوڑی کہ آپ گھر والوں کو مرتا چھوڑ دے، ان کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دے، خود آپ جا کے جنگل میں بیٹھ جائیں، ایسے پہ لعنت پڑے گی اور کیا ہوگا۔
کہ حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، نوافل کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جیسے کوئی فرض نماز نہ پڑھے، ہاں فرض نماز نہیں پڑھتا، نفل پڑھتا رہتا ہے. فرض کے وقت بھاگ جاتا ہے مسجد سے، اور جب جماعت ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے، پھر نفل پڑھتا رہتا ہے. بولیں گے بھائی تو پاگل ہو گیا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کوئی. پہلے فرض ہے. ہاں لیکن ہو رزق حلال اور ہو حدود کے اندر، اسراف میں داخل نہ ہو. ہوتا نا کرتے کرتے بندہ کہتا چلو یار یہ بھی کرو، اسراف میں داخل ہو جاتا. تو حکمت عملی کے ساتھ کہ اپنے گھر والوں کو عرف کے مطابق لے کے چلنا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ جس جگہ آپ نے رکھا ہوا ہے، جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں، اس سے آپ ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کر لیں، پھر گھر والے باغی ہو جائیں گے. گھر والے بولیں گے یار فلاں کے پاس تو یہ، فلاں کے پاس تو یہ، فلاں آپ کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ کر سکتے ہیں حلال اور جائز طریقے سے، لیکن آپ وہ پیسے مسجد میں دے دیتے ہیں. نہیں، یا تو تربیت کریں ان کی کہ ان کو بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو، کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی ضرورت چھوڑ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. یعنی ان کی بھی تربیت کریں. اگرچہ ہماری ضرورت ہے یار، لیکن مسجد میں بھی ضرورت ہے. اپن ماں دے دیتے، آدھا ہم رکھ لیتے، آدھا ماں دے دیتے، چلو ایسا کر لو. ان کا ذہن بنا کے، اگر وہ کہے نہیں، اچھا بھائی ٹھیک ہے، تمہیں چاہے تمہیں لے دو، صحیح. اگر ضرورت ان کی ہے. اب ضرورت کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ضرورت کیا ہے. ضرورت وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر کام نہ چلتا ہو. جیسے سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے سوٹ چاہیے نا، سردیوں گرمی سے بچنے کے لیے سوٹ چاہیے. تو جتنا عرف کے مطابق سوٹ بنتے ہیں وہ آپ بنا کے دیں سردیوں گرمی سے بچنے کے لیے. اب اس میں قیمتی پوشاکیں نہیں ہیں. ہاں اتنی چھوٹ ہے کہ آپ اپنے جس خاندان میں رہتے ہیں، جن گھر والوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہے، اس کے مطابق تھوڑا لحاظ کریں. ان پہ غالب آنے کی کوشش نہ کریں کہ نہیں یہ لوگ 5,000 کے سوٹ پہنتے ہیں تو میں اپنی بیگم کو 10 والا پہناؤں گا. بھائی آپ 4 ساڑھے 4 کا پہنا دو، کیا ہو گیا؟ یہ بھی ہو سکتا. چلو 5 کا پہنا دو، برابر ہی کر لو اپنے قریب والوں سے جہاں آپ کا آنا جانا ہے، تاکہ آپ کے بچے، آپ کی بیگم باغی نہ ہو. ان کو رہ کے ہاں نہیں ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. دور ایسا ہے نا، دور کی نزاکتوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ورنہ معاملہ جس میں بعض اوقات دیکھا کہ بگڑ بھی جاتے ہیں. خلا کے لیے کورٹ کھلی ہوئی ہے، جو چاہے جا کے خلا لے لے. جھوٹی سچی وجہ بتایا خلا لے لے، ختم ہوئی بات. خلا تو دے دیں گے وہ لوگ، بچے باغی ہو جائیں گے، باقی پھر آپ کے گھر کا سکون برباد ہوگا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے سراؤنڈنگ کے لحاظ سے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لحاظ سے ایک معقول اسٹینڈرڈ آف لیونگ پرووائڈ کریں اپنے گھر والوں کو. یہ آپ کے سلوک میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی یہ چیز، کیونکہ ان کے دلوں کو بھی باندھ کے چلنا ہے. آپ ان کی دل جوئی کر کے ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. مؤلفۃ القلوب کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ لوگوں کو اسلام کی ترغیب دلانے کے لیے اسلام کے شروع میں زکوٰۃ کا پیسہ کافروں کو بھی دیا جاتا تاکہ ان کو دین اسلام سے رغبت ہو اور وہ ہدایت حاصل کریں اور ان کی آخرت اچھی ہو جائے.
اگرچہ وہ زکوٰۃ کی مد میں تو منسوخ ہو گیا اجماع سے، لیکن اس کی ایک جھلک اپنے گھر والوں کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں، یار وہ بھی تو تھا نا، اگر اپنے بچے کے لیے تھوڑا خرچ کر دیا، بیگم کے لیے تھوڑا اوپر بھی خرچ کر دیا، تاکہ اس کا دل دین اسلام سے متنفر نہ ہو کہ یار جب سے میرا شوہر نمازی بنا ہے اس نے تو ہمارا جینا دوبر کر دیا، یہ تو صوفی بن گئے ہیں، اب انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا بچوں کا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلانا کر دیا، ڈھماکہ کر دیا، یہ پھر شیطان کو موقع ملے گا، پھر وہ آپ کو تنگ کر دے گا شیطان گھر والوں کی زبانی۔ تو یہ سمجھنے کی بات کہ آپ صوفی بنے، صوفی مانا دل کو صاف رکھے، دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو، انہیں کو راضی کرنے کے لیے گھر والوں کو بھی راضی رکھنا کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جب ہم کسی غیر کو دے رہے ہیں جو مستحق سمجھ کے دے رہے ہیں، تو یہ بھی تم میرے ہاتھ کے نیچے ہے نا، مستحق ہی ہے، اس کو دوں گا تو مجھے اس سے زیادہ ثواب ہے، صلہ رحمی کا ثواب بھی ہے اور میرا فرض بھی پورا ہو رہا ہے۔ تو یہ دین کی سمجھ ہے کہ دین کیا ہے، دین کی سمجھ، دین معاملات کا نام ہے۔ عبادتیں بہت لوگ کرتے ہیں لیکن معاملات نہیں سمجھتے اکثر۔ معاملات کا معنی کیا ہے؟ لینا دینا، خرید و فروخت، لڑائی جھگڑا، صلح، جنگ، یہ معاملات ہیں۔ کاروبار، قرض لینا، قرض دینا، عاریتن کوئی چیز لینا، عاریتن کوئی چیز دینا، تھوڑے دنوں کے لیے دینا، تھوڑے دنوں کے لیے لینا، وعدہ کرنا، وعدہ پورا کرنا، امانت لینا، امانت رکھوانا، یہ معاملات ہیں۔ روایت میں ہے کہ یہ دین معاملات کا نام ہے، دین معاملات کا نام ہے۔ آپ نے بہت سارے عبادت گزاروں کو دیکھا ہوگا کہ ان کا دنیاوی معاملہ ان کا محض ہوتا ہے۔ حج بھی کرتے رہیں گے، عمرے بھی کرتے رہیں گے، اور لوگوں کے قرضے بھی کھائے ہوئے نہیں دے رہے۔ بھائی عمرہ کیوں کر رہے ہو؟ قرضہ دے دو، آپ لوگوں کی قرضے واپس کر دو۔ وعدہ اس جمعے کا کریں گے تو 10 جمعوں کے بعد بھی پورا نہیں ہوگا وہ وعدہ لین دین کا۔ اور ہوں گے حاجی نمازی، اس کا مطلب وہ دین کو نہیں سمجھے۔ دین معاملات کا نام۔ جب لوگ بولے نا یہ بندہ ایماندار ہے تو آپ ایماندار ہیں۔ لوگ بولے یار یہ جو کہتا ہے نا قرضہ لیا تھا مجھے لیکن ٹائم پہ واپس کر دیا، ہاں وعدہ کیا تھا پورا کر دیا، جو حقوق ہیں حقوق العباد کی ادائیگی یہ دین ہے۔ تو صوفی کو دین اپنا صحیح رکھنا ہے، اور یہ اس کے تصوف کا حصہ ہے۔ یہ بڑی بڑی ریاضتوں کے برابر ہے۔ اہل و عیال کا معاملہ صحیح رکھنا بڑی بڑی ریاضتوں کے برابر ہے۔ کبھی ذہن ملتا نہیں ہے، جیسے جو سربراہ ہے اس کا باقی لوگوں سے ذہن نہیں مل رہا ہوتا، اس کے لیے اس کو کیا کچھ وظیفہ یا کیا کرنا چاہیے اس کو؟ ہاں اگر ذہن نہیں مل رہا، بات مانتے نہیں ہے بچے میری، یا میری بات مانتی نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ دیکھو آپ نے اپنا فرض پورا کرنا ہے جو آپ کو شریعت نے آپ پر فرض واجب رکھا ہے۔ اب اس سے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو آپ ہاتھ کھڑے کر دیں، بھائی میں نے اتنی سخت نہیں ہے میری، آگے اللہ رسول کی مرضی، پھر جو ہو۔ اب وہ تو کہیں گے بھی تم حرام کما کے لے کے آؤ،
کیونکہ خواہشوں کی تو پھر انتہا نہیں ہے نا کوئی. وہ تو کہیں گے جاؤ کہیں سے ڈاکہ مارو جو مرضی کرو. یہ جو مرد بیچارے رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کی کہانی آپ سنیں تو گھر والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ رشوت لو بھائی, سب لیتے ہیں, تم کیوں نہیں لے رہے, تم بھی لو. طلاقیں لے لیتی ہیں بعض خواتین ایسے کہ نہیں اوپر کی آمدنی نہیں ہے نا, ہم تو سمجھے تھے اوپر کی آمدنی ہوگی, یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. تھوڑی تعداد ہے لیکن یہ بھی تعداد ہے, اب ہمارے معاشرے میں یہ تعداد ہے. اب ایمانداری وہ نہیں ہے, ایمانداری وہ ہے کہ پکڑے نہ جاؤ. جو کارپیٹ کرپشن ہو رہی ہے سب کر رہے ہیں, آپ بھی کرنا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماحول کے لیے کیا کرے آدمی؟ گھر کے ماحول کے لیے تو دعا ہے. حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دنیا میں جنت دینا چاہتا ہے اس کو اچھا ساتھی عطا کرتا ہے, اور جس کو دنیا میں دوزخ دینا چاہتا ہے اس کو برا ساتھی عطا کرتا ہے, برا ساتھی عطا کرتا ہے. تو وہ پھر اس کا گھر میں رہنا دوبھر ہو جاتا. موافق نہ ہو, موافقت ضروری ہے. اس کے لیے وظیفہ تو ہے خیر, وہ دعا ہے نا, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایک بات اور بھی ہے, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بازار میں ایک شخص ایک گھوڑا بیچ رہا ہے اور ساتھ میں کہہ رہا ہے بھائی یہ گھوڑا ہے, یہ سرکش گھوڑا ہے, یہ کسی کو سوار نہیں ہونے دیتا, اس میں یہ عیب ہے, سستا بیچ رہا ہوں اس عیب کی وجہ سے. اور دور اچھا تھا, وہ عیب بتا کے دی جاتی تھی چیز, یہ نہیں کہ عیب چھپا کے لیپا پوتی کر کے چلا دی. عیب بتاتے تھے کہ یہ اس کے اندر یہ عیب ہے بھائی دیکھ لینا. اب وہ گھوڑا, ایک صاحب آئے وہ ذرا بوڑھے سے, انہوں نے بولا بھائی یہ گھوڑا مجھے بھیج دو. تو اس مالک نے بولا کہ بھائی بابا جی آپ لے کے چلے جاؤ گے یا آپ کو پھینک دے گا کہیں, پھر آپ میرے پہ وہ آئے گی, پھر عرش آئے گی, ہاں, یا کوئی کفارہ آ جائے گا, تم نے ایسی چیز کیوں دی اس کو جس کے بس کی نہیں تھی, تم کو نہیں پتا بوڑھا آدمی ہے, قاضی پکڑ کے مجھے کوڑے لگا دے گا. ہم نے بولا بھائی تم دے دو نا, میں چلا لوں گا. میں بولا کہ کیسے, چلا میں تم کو کر کے دکھاتا ہوں. وہ بوڑھے آدمی نے اس کے کان میں کچھ بولا, پہلے تو گھوڑے کے کان جیسے کیوں کھڑے ہوئے تھے اور دم ایسے ہی ہوتی, جیسے انہوں نے بولا تو وہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے پالتو ہے. اب وہ بابا جی اس کے پشت میں سوار ہوئے, چکر لگایا, لے کے آ گئے, بس چل دے پیسے لے لے, گھوڑا مجھے دے دے. انہوں نے بولا ایک منٹ روکے, کیا آپ نے کیا کہا اس کو, آپ نے اس کان میں کچھ بولا ہے اس کے. آپ نے فرمایا ہاں, میں نے بولا اس کے کان میں. بولا کیا بولا؟ آپ نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ دیکھ بھائی میں اپنے مالک کا فرما بردار ہوں, تو میرا فرما بردار ہو جا. تو یہ سیدھا ہو گیا. تو 80-90% کیسز میں تو یہی ہو جائے گا. اگر آپ گھر کے بڑے ہیں, سربراہ ہیں, تو آپ اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائیں کہ یا اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اللہ کے رب ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ میں راضی ہوں. راضی بے رضا ہو جائیں اگر, تو اکثر یہ ہے کہ گھر والے بھی آپ کے پیٹرن پہ آ جائیں گے. اگر کسی کے نہیں بھی آتے تو پھر وہ ایک آزمائش کی بات ہے. بعض دفعہ بعض چانسز میں 20% 10% یہ بھی ہوا کہ 100 میں سے 10-15 کیس 20 کیس ایسے ہوئے کہ
انسان خود اللہ کا ولی ہے اور اس کے گھر والے اس کی بات نہیں مانتے. ولی کیا نبی ہے, ایسا بھی ہوا. نوح علیہ السلام کی زوجہ آپ کی فرما برداری نہیں کرتی تھی. آپ کا بیٹا کنعان وہ بھی سرکش تھا. ایک بیٹا آپ کا ایسے تھا, حالانکہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی پسندیدہ ترین لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو ایسا ہوتا ہے, اولیاء کرام میں بھی ہوتا ہے, عام لوگوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بڑا اچھا ہوتا ہے, شریف ہوتا ہے, نیک ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس کا کچھ نہ کچھ مقام ہوتا ہے, لیکن گھر والے اس کو چین سے جینے نہیں دیتے. تو پھر اس کا سلوک یہی ہے کہ ان کی بدسلوکی کو برداشت کر, پھر صبر کر. اس کا مطلب اس کا معاملہ صبر پہ رکھا گیا کہ اب اس کے درجات اور اس کا صبر, اس کے درجات صبر سے طے ہوں گے. تو اپنے آپ کو دیکھ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس کیٹیگری میں رکھا, شکر والے میں رکھا کہ صبر والے میں رکھا. اگر شکر والے میں رکھا تو شکر کرے, اگر گھر والے تعاون کرتے ہیں, معاون ہیں, موافق ہیں, تو شکر کرے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنے اچھے گھر والے دیے, جو کہتا ہوں ویسے کر لیتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے, مخالفت کرتے ہیں اور رہنا مشکل کر دیتے ہیں گھر میں, تو پھر آپ اپنا فرض پورا کریں اور باقی معاملات پہ صبر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.